اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ انسان اپنے دنیا کے معاملات میں اپنی امیدوں اور اپنے اندیشوں کو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے۔ کسی چیز کی امید پر کوئی کام کرتا ہے اور کچھ اندیشے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے انسان سوچ و فکر کرتا ہے، پلان کرتا ہے۔ تو ہماری امیدیں اور ہمارے اندیشے اس وقت خاک میں مل جاتے ہیں جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے، تو ہماری امیدیں اور ہمارے اندیشے وہاں پر کچھ نہیں کرتے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے سامنے وسائل موجود ہوتے ہیں، راستہ صاف ہوتا ہے، ہر طرح سے حالات سازگار ہوتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ بس یہ کام تو اب میں کر لوں گا، اب اس کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اچانک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے اور وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان ساری زندگی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ بالکل حالات بند، کوئی وسائل نہیں، کوئی امید نہیں، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور سارے راستے صاف ہو جاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے، اور انسان کھڑا سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ نے ایسے کر دیا، تصور میں بھی نہیں تھا کہ اتنا اچھا ہو جائے گا، اللہ نے کر دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا فضل، یہ ہوتا ہے اللہ کا فضل۔ اب ہم دیکھیں دین کے معاملات میں نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ ہم نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ تھوڑا آرام کر لیں، تھوڑا کام کر لیں، نماز چھوڑ دی۔ اب جو نماز چھوڑی، اللہ کا فضل ہم نے اپنے اوپر سے اتار دیا، اب پھنس گئے دنیا کے معاملات میں، الجھنوں میں، پریشانیوں میں۔ روزہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ روزی کے لیے۔ روزہ چھوڑا روزی کے لیے کہ روزہ رکھیں گے تو روزی پوری نہیں کر سکیں گے۔ اللہ کا فضل ہم نے اتار دیا، اللہ کی رحمت کو سائڈ پہ کر دیا، پھر پھنس گئے دنیا کے معاملات میں، الجھنوں میں، پریشانیوں میں۔ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا اس لیے کہ ہماری بہت ساری ضروریات ہیں، بہت سارے اندیشے ہیں، خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا، شیطان ڈراتا ہے فقیر ہو جائے گا، کچھ نہیں بنے گا تیرا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جو فضل اور رحمت والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، پھر انسان اپنی الجھنوں میں چلا گیا۔ تو یہ جو مبارک آیت ہے یہ ہم آج پڑھیں گے، آگے چل کر تھوڑا تفصیل کے ساتھ یہ آیات کا مضمون جو ہے دوبارہ وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تم یہ فیصلہ کر لیتے ہو نا کہ میری یہ ضروریات ہیں، میں نے پہلے اتنا خرچ کر دیا ہے، اب میرے یہ معاملات ہیں تو میں تھوڑا سا روک لوں، تھوڑا اب خرچ نہ کروں، تو دیکھو پھر تم خود پچھتاؤ گے بعد میں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاؤ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی کہ خود اللہ کے راستے میں خرچ کرنا روک دیا، اب اللہ کا فضل اپنے اوپر سے اتار دیا، اللہ کی رحمت کو سائڈ پہ کر دیا، اب دنیا کے معاملات میں الجھ گئے۔ وَأَحْسِنُوا، نیکی کرتے چلے جاؤ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ باقی معاملات نماز، روزہ، یہ تو میں نے ویسے ساتھ کے عرض کر دیے۔ اصل میں یہ معاملہ جو ہے یہ ان مسلمانوں کے لیے تھا جنہوں نے شروع میں بڑی قربانیاں دیں، مکہ میں بڑی ماریں کھائیں، انہوں نے ہجرت کا حکم ہوا، گھر بھی چھوڑ دیا، خاندان بھی چھوڑ دیا، چلتی ہوئی دکانیں چھوڑ دیں، چلتے ہوئے کاروبار چھوڑ دیے، ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ میں چلے گئے۔ وہاں پر جو انصار تھے مدینہ والے، انہوں نے بھی اپنے سارے کام آدھے باغات مہاجرین کے حوالے کر دیے، اپنا سارا مال لگا دیا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دن رات ایک کر دیا، جہاں حکم ہوا چل پڑے۔ اللہ نے دنیا میں فتوحات دیں، بڑی بڑی عزتوں سے نوازا، پھر مدینہ میں رش لگنے لگ گیا، اب لوگ دور دور سے اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مدینہ مرکز بن گیا اسلام کا۔ اب وہ جو لوگ تھے پرانے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، تو وہ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں، یار بڑے باغات تھے، بڑے کاروبار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، ہم نے اتنے سال محنت کی، اب ماشاءاللہ بہت لوگ آ گئے ہیں، اب بہت لوگ آ گئے ہیں دین کے کام کو سنبھالنے والے، تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا ٹائم اپنے باغوں کو، اپنی مارکیٹ کو، اپنی دکانوں کو دوبارہ تھوڑا زیادہ ٹائم دیں تاکہ اچھا ہو جائے نظام۔
دوبارہ بزنس کو سیٹ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کی کہ دیکھو یہ سوچنا نہیں، جس اللہ نے تمہیں اتنی عزتوں سے نوازا ہے وہ آگے بھی تمہیں وسعتیں دے گا۔ اگر آج تم نے اب پیچھے ہٹ گیا نا کہ چلو جی اور لوگ آ گئے ہیں، اب ہم تھوڑا کم خرچ کرنا کم کر لیتے ہیں، تھوڑا اپنے باغوں کو اپنے کاروبار کو زیادہ ٹائم دے لیتے ہیں، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ کن کو کہا؟ مہاجرین کو اور انصار کو، جو سب سے پہلے اللہ کے نبی کے وفادار تھے۔ ان سے کہا کہ دیکھو جس طرح کرتے آ رہے ہو نا اسی طرح کرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اب خرچ کرنا چھوڑ دو کہ چلو جی باہر سے بہت سارے لوگ آ گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، سارے دین کا کام سنبھال لیں گے، لہٰذا اب ہم تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ ہاں نیکی کرتے رہو، ان اللہ یحب المحسنین، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ سب سے پہلی چیز اللہ کی محبت ملے گی۔ تو جب اللہ کی محبت مل گئی تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں تنگیاں دیں گے۔ جس کو اللہ کی محبت مل جائے اسے پھر فاقے ملیں گے، اسے ترقی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں وسعتیں دیں گے۔ تو اس لیے ہم ماشاءاللہ ہر طرف خرچ کرتے ہیں، بغیر کہے کے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاد کے لیے جب تک کھڑے ہو کر باقاعدہ آواز نہ لگائی جائے، باقاعدہ اپیلیں نہ کی جائیں، اس وقت تک ہم نہیں دیتے، پورا پورا سال گزر جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں جب بھی اللہ تعالیٰ تھوڑی وسعت دے، کہیں سے رزق ملے، فصل کی صورت میں، دکان کی صورت میں، تنخواہ کی صورت میں، تو سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ جو ہے وہ نکال کر اس کو الگ سے فوراً جمع کروایا جائے، تاکہ اللہ کی محبت ہمیں مل جائے۔ اللہ کی محبت ملے گی تو پھر اللہ کا فضل ملے گا، اور غیبی راستے کھلیں گے رزق اور روزی کے اور آسانیوں کے، تنگیاں ختم ہوں گی ہماری زندگیوں سے۔ جب ہم یہ راستہ روک لیتے ہیں تو پھر وہی اللہ تعالیٰ نے جو مہاجرین و انصار سے کہا تھا کہ اگر تم نے جہاد میں خرچ کرنا چھوڑ دیا تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، پھر ہم اسے ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، انہیں پریشانیوں اور الجھنوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے پر چلنا آسان فرمائے، اپنا فضل عطا فرمائے۔